الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 147 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 سے جہاں تک انشاءاللہ ہو جائے تفسیر کے ساتھ عرض کی جائے گی. گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے حقوق کے متعلق دریافت کرتے کہ جو شریعت نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ حقوق دائمی ہیں یا عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گے یا ہمیشہ باقی رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورتوں کے جو حقوق ہم نے دیے ہیں وہ حقوق ہمیشہ کے لیے، ان کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف والا معاملہ کرنا ہے. غیر انصاف والا معاملہ عورتوں کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم ارشاد فرمایا. آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں جو آپس میں تلخ باتیں پیش آ جاتی ہیں اس کا حل ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے کوئی کمی محسوس کرے، کوئی اعراض محسوس کرے، زیادتی محسوس کرے، تو ان دونوں کو شریعت ایک اجازت دیتی ہے کہ آپس میں صلح کر کے کسی ایک بات پر راضی ہو جائیں. مرد اس عورت سے خواہش نہیں رکھتا ہے تو عورت اپنے حقوق معاف کر دے کہ جتنے حقوق میرے تمہارے ذمے ہیں وہ میں نے معاف کر دیے، بس مجھے بیوی بنا کر کے رکھو. یہ پیشکش عورت اگر کر دے تو فرمایا کہ والصلح خیر، یہ صلح کر لینا بہتر ہے. اس لیے کہ اس سلسلے میں مصلحت یہ ہے کہ اگر شوہر کی سرپرستی میں عورت رہے گی، اس کے نکاح میں رہے گی، تو اس کے بچوں کی صحیح تربیت ہو پائے گی. اور مردوں کو حکم دیا کہ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم بیویوں میں کچھ کمی محسوس کرو تو ان کے ساتھ تم احسان کا معاملہ کرو. احسان کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے حکم کے لیے کہ اللہ نے مجھ پر اس بیوی کے حقوق لازم کیے ہیں تو میں حسن سلوک اس کے ساتھ کروں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے باخبر ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی حسن سلوک کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس حسن سلوک کے عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، چاہے دنیا میں دیں چاہے آخرت میں دیں. یہ اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ ہو. عدل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے. ایک بیوی کے ساتھ، ایک بیوی کو جس طرح سے خرچ دیا جا رہا ہے دوسرے بیوی کو بھی اسی طرح سے خرچ دیا جائے. جس طرح ایک بیوی کو کپڑے دیے جا رہے ہیں اسی طرح دوسری بیوی کو بھی کپڑے دیے جائیں. لیکن
عدل و انصاف کا یہ مطلب کہ اگر محبت میں عدل و انصاف ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جس میں برابری ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر ایک سے پوری محبت باقی رکھی جائے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ایک بیوی کو خوب چاہا جائے اور دوسری بیوی کو اس کے سامنے ستایا جائے، یہ غلط ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں صلح نہ ہو اور صلح کے بعد تفریق کی بات آ جائے کہ صلح نہیں ہو پا رہی ہے، اب جدائیگی ہی ہمارے لیے بہتر ہے، تو فرمایا کہ دونوں فریق میں سے کوئی بھی رنجیدہ نہ ہو کہ اب میرا نکاح دوبارہ ہوگا یا نہیں۔ میرے لیے رزق کا ذریعہ عورت سوچے کہ میرا شوہر میرے لیے رزق کا ذریعہ تھا، اب میرا رزق ختم ہو جائے گا، ایسی بات سوچنے کی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کام بنانے والا اللہ ہے۔ تو اگر یہ دونوں کے درمیان کسی وجہ سے تفریق ہو جاتی ہے تو عورت کا بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی شکل پیدا کریں گے کہ دوسرے شوہر سے اس کا نکاح ہو جائے گا، اور مرد کے لیے بھی کوئی دوسری بیوی کا انتظام ہو جائے گا۔ دونوں میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم دونوں اگر ساتھ نہیں رہیں گے تو دوسرا برباد ہو جائے گا۔ بربادی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں جیسا چاہیں رکھتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہر چیز پر اللہ کی ملکیت ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور ترہیب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کو بیان کیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم کرتے ہیں کہ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اور تم سے پہلی جتنی امتیں ہوئی ہیں ہم نے انہیں ایک ہی حکم دیا، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا کس چیز میں اور کس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ تو اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ سارے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں ان احکام پر عمل کرو، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے۔ اگر اللہ نے فرض ادا کرنے کا حکم دیا تو فرائض کی ادائیگی کی جائے، واجب کے ادا کرنے کا حکم دیا تو واجب کی ادائیگی کی جائے اور اس کی پابندی کی جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ یہ سب اللہ کے ڈرنے میں شامل ہے، یہ سب کے سب تقویٰ میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص فرض ادا کر رہا ہے وہ بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، واجب ادا کر رہا ہے وہ بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے وہ بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ سے ڈر رہا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرو، اور اگر ہم نے اللہ کے دیے ہوئے احکام پر عمل نہ کیا تو گویا ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے، اللہ سے ڈر نہیں رہے۔ اللہ کے نبی نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا اگر وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے، اس لیے کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ حکم دیں ہم عمل کریں گے تو ہم چاہیں گے تو عمل کریں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو بڑا ہونا اور جری ہونا بتلا رہے ہیں کہ آپ حکم دیں ہم نہیں بھی عمل کریں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے دین پر، پورے دین پر عمل کیا جائے۔ آگے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے، کفر کرنے کا مطلب یہ ہے فرائض و واجبات کو انجام نہ دو گے، اللہ کے احکام کو انجام نہ دو گے، گناہوں سے نہ بچو گے، تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا،
اگر تم کفر اختیار کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، اللہ کے احکام کو نہ مانو گے، فرائض و واجبات کو ادا نہ کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، ہماری ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا گھر بھی اپنا نہیں ہے، ہمارا لباس بھی اپنا نہیں ہے، ہماری جان بھی اپنی نہیں ہے، ہماری زندگی بھی اپنی نہیں ہے، ان سب چیزوں پر اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز پر اللہ کی ملکیت ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے تو ناشکری کرنے میں نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہے، کہ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہیں، ان کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی تعریف نہیں کرتے، تو فرمایا کہ غنیًا حمیدا، اللہ قابل تعریف ہیں، انسان کی تعریفوں کے محتاج وہ ہیں نہیں۔ اگر انسان اللہ کی تعریف کرے گا تو خود اس کا فائدہ، اللہ کی عبادت کرے گا تو خود اس کا فائدہ۔ اگر انسان اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی بزرگی میں کوئی رتی برابر بھی کوئی بڑھوتری اور اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر نافرمانی پر اتر جائے پوری دنیا تب بھی اللہ کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ بے نیاز حکم دے رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، میرے احکام پر عمل کرو، میں تمہیں نوازوں گا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم اور جو کوئی بھی زمین میں ہے وہ سب کے سب مل کر کے اللہ کی ناشکری پر اتر جائیں، اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں، ان کو ہماری تعریف کی، ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں، تم کفر کرو، اللہ سے روگردانی کرو، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قابل تعریف کا مطلب یہ ہے کہ محمود فی جمیع ما یقدرہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر کر دیا ہے وہ اللہ کی تعریف میں داخل ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، انسان قابل تعریف ہے تو بنانے والا قابل تعریف کیوں نہیں؟ اگر دنیا کے مناظر دیکھنے سے ہم اس منظر کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کیوں نہیں؟ سمندر کو دیکھ کر کے ہم اس کی تعریف کرنے پر اتر آتے ہیں تو اس سمندر کو بنانے والے اللہ کی تعریف کیوں نہیں ہوگی؟ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تعریف کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہیں، اپنے بندوں کی عبادت سے بھی اور اپنے بندوں سے بھی، اور اپنی تعریف سے بھی بے نیاز ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں، پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے، کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہیں۔ اس لیے تقوی اور اطاعت اللہ کی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی اطاعت کوئی بندہ کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے سارے کام بنا دے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے بنتے ہوئے کام کو بھی بگاڑ دیں گے۔ اس لیے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں پلٹ سکتے ہیں۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ تم سب کو فنا کر دیں اور دنیا سے اٹھا لے اور دوسرے مطیع اور فرما بردار لوگوں کو پیدا کر دیں، اس بات پر بھی اللہ قادر ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں گے تو اللہ کا کچھ نقصان ہو جائے گا، کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہیں تو تمہیں اے لوگوں ختم کر دیں، ویأتی بآخرین، اور دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیں۔
وہ دوسرے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کریں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ محمد میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اللہ سے روگردانی کریں گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تمہیں چھوڑ کر تمہیں دوسری قوم سے بدل دیں گے، یعنی تمہیں ختم کر دیں گے اور دوسری قوم کو پیدا کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم ان کے جیسے نہ ہوگے، وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے، تمہارے جیسے نافرمان نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہیں گے تو تمہیں ختم کر دیں گے اور دوسری مخلوق پیدا کریں گے، یہ اللہ کی قدرت میں شامل ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا تو وجود نہیں تھا، اور بنایا بھی کیسے؟ اللہ نے بارہا قرآن میں ذکر فرمایا کہ منی کے ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر یہ تکبر پر اتر جائے، اللہ کی نافرمانی پر اتر جائے، تو کیا بعید ہے اللہ کے لیے اس قوم کو ختم کر کے دوسری قوم پیدا کر دے۔ اور دنیا شاہد ہے، جنہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، انہیں پریشان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری بستی ہی کو ہلاک کر دی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ہلاک کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنے لوگ بچے تھے؟ پوری دنیا ختم کر دی اللہ نے، اور اس کے بعد پھر آج دنیا دیکھیے کتنے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک قوم کو ختم کر کے دوسری قوم تیار کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی دنیا چاہتا ہے، جو شخص صرف دنیا کا طالب ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں دنیا اور آخرت دونوں ہے، تو ہم صرف دنیا کیوں چاہیں گے؟ ہم دنیا کو بھی مانگے اور آخرت کو بھی مانگے۔ اس لیے دعا اللہ نے سکھائی، فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ یہ دعا سکھائی کہ صرف دنیا نہ مانگو، اس لیے کہ اللہ کے قبضے میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، تو ہم اس سے دونوں چیز کیوں نہ مانگے؟ بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر دے، تو اللہ کہتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اگر وہ دنیا کو مانگ لے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی مانگے، یا آخرت کے ساتھ دنیا کو بھی مانگے، اللہ دونوں جگہ کو سنوار دیں گے، بنا دیں گے، اس لیے کہ دونوں اللہ کے قبضے میں۔ ایک جگہ فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثی، جو شخص آخرت کی کھیتی میں کوشش کرتا ہے، ہم اس کو اضافے کے ساتھ دیتے ہیں، نزد لہ فی حرثی۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو شخص آخرت کی کھیتی نہیں بلکہ دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے، دنیا کا طالب ہے، نؤتہ منہا، ہم دنیا دے دیتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، دنیا دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی ہم دعا مانگیں تو اللہ سے یہ مانگیں کہ اے اللہ مجھے دنیا بھی عطا کر اور دین بھی عطا کر، آخرت بھی عطا کر، اس لیے کہ دنیا کی بھی ضرورت ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، ہر طرح کی ضرورت ہے۔ ان ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ اسی اللہ سے ہم مانگیں گے کہ میری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے، اور دعا بھی سکھائی کہ دعا کرو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہر چیز کو سن رہے ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی سماعت سے کوئی چیز باہر نہیں، اور اللہ کی بصارت سے، دیکھنے سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز اللہ کی قبضہ قدرت میں۔
اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حق کی گواہی دینے اور عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ گواہی دی جائے تو حق کی گواہی دی جائے اور عدل و انصاف قائم کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، کہ انصاف کے قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق کی گواہی دو، عدل و انصاف کی گواہی دو۔ جب اپنے پر بات آتی ہے تو انسان بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ میری غلطی کسی طرح بھی سامنے نہ آئے، اپنے خلاف گواہی چاہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے لیے گواہی دے گا، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر گواہی دے گا، تو وہ اپنے خلاف بھی صحیح گواہی دے گا کہ میں غلط ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اس کے دوسرے طرح سے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، سچی گواہی دینے والے بنو۔ اور حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام اور حضرات رسل، جو انبیاء اور رسل ہوئے ہیں، ان حضرات کو بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، کہ ہم نے انبیاء اور رسل بھیجے اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی، والمیزان، اور ترازو نازل کیا، انصاف کا ترازو ان کے ساتھ ہم نے نازل کیا۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ یعنی بعثت انبیاء کا مقصد عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے۔ جب تک عدل و انصاف کا معاملہ رہے گا سارا نظام صحیح ہوگا، اور عدل و انصاف سے اگر انسان باہر جائے گا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جس کو حق ملنا تھا اس کو حق ملے گا نہیں، اگر حکم عدولی کی جائے گی، اللہ کے حکم کے خلاف گواہی دی جائے گی تو۔ عدل و انصاف میں رکاوٹ بننے والی چیزیں عام طور پر محبت اور عداوت ہوتی ہے۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کی غلطی بھی ہوتی ہے تب بھی اس کے خلاف گواہی دی جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، حقیقت کے خلاف گواہی دی جاتی ہے۔ کسی سے دشمنی ہے، عداوت ہے، اور وہ حق پر ہے، پھر بھی اس کو پھنسانے کے لیے غلط گواہی دی جاتی ہے۔ یہ دو چیز ہے عدل و انصاف کی گواہی دینے سے رکاوٹ بننے والی۔ تو اگر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگرچہ اپنے خلاف گواہی دینا پڑے اس میں بھی حق گواہی دینے سے گریز نہ کرو، اول والدین، یا والدین کے خلاف سچی گواہی دینی پڑے اس میں بھی سچی گواہی سے باز نہ آؤ، سچی ہی گواہی دو۔ فرمایا والاقربین، اور اگر کوئی عزیز قریبی رشتہ دار ہے اس کے بارے میں بھی عدل و انصاف کا معاملہ کرو، اگر اس کے خلاف تمہیں گواہی دینا پڑے تو ان کے خلاف بھی گواہی دو۔ چنانچہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے تو کہ تم عدل و انصاف نہ کرو۔ یعنی عدل و انصاف کرنے میں کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اگر تمہارا وہ دشمن بھی ہے پھر بھی اس کے حق میں گواہی دو اگر وہ سچا ہے۔ اعدلوا، عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہی تقوی والا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم کرتے ہیں، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، گواہی دینی ہو اس میں بھی اللہ سے ڈرو،
خلاف کسی کے گواہی دینی ہو اس میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ سچی گواہی کا بھی حکم اس آیت میں فرمایا ہے کہ اگر رشتہ داروں کے خلاف بھی تمہیں گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی دو۔ اور فرمایا کہ ان یکن غنیًا او فقیراً، اگر کوئی شخص مالدار ہو یا کوئی شخص فقیر ہو تو ان کے خلاف بھی گواہی دینے میں عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص مالدار ہوتا ہے تو مالدار کے عیب کو چھپایا جاتا ہے، مالدار کے عیب کو چھپایا جاتا ہے، اور بیجا فقیروں پر ظلم ہوتا ہے، غریبوں پر بیجا ظلم ہوتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ کسی مالدار سے دشمنی ہوتی ہے اور فقیر کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں عدل ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں عدل ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگرچہ وہ غنی کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، یا فقیر ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں صحیح گواہی دو۔ اگر کسی کا حق مالدار کا حق ہے تو مالدار کو حق دلاؤ، غریب کا حق ہے غریب کو حق دلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غریب پر ظلم ہو اور امیر کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ غریب کے اوپر شفقت اور ہمدردی میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ امیر کو اس کا حق نہ دلاؤ، ایسا بھی نہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ خیر خواہی کرنے میں اللہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا اور عدل و انصاف والا معاملہ کرو۔ تم اپنی طرف سے کسی کی طرفداری میں غلط گواہی کے لیے اللہ کے حکم کو نہ توڑو، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے محبت کرنے میں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے، خواہ وہ مالدار ہو خواہ وہ غریب ہو، ہر ایک اللہ کی نظر میں برابر ہے، تو کسی کی طرفداری میں مت اترو۔ فرمایا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ وہ تمہیں انصاف کرنے سے روک دے، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ حتیٰ کہ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق و انصاف والا فیصلہ کرنا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو، جس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ ناحق فیصلہ کریں گے، لیکن اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں، گویا ان کے ذریعے سے ہم سبوں کو حکم مل رہا ہے کہ ہر حال میں جب نبی کو ہم یہ حکم کر سکتے ہیں تو تمہیں بدرجہ اولا اس کا حکم ہے۔ فرمایا کہ فاحکم بین الناس بالحق، اور فرمایا ولا تتبع الہوی، اپنی خواہش کی اتباع نہ کرنا، کیوں؟ فیضلک عن سبیل اللہ، وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا، نفس تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا، اس لیے نفس کی کبھی پیروی نہ کرنا۔ پیروی کرنی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا، میرے حکموں کو ماننا۔ فرمایا ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، عدل کا حکم اس لیے دیا کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار حکم دیتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ عدل و انصاف کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ عدل و انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی قیامت میں نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ فرمایا عن یمین الرحمن، اللہ کے داہنے ہاتھ میں کی طرف بیٹھے ہوں گے۔ دائنے ہاتھ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی کے دائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے وہ زیادہ قابل عزت سمجھا جاتا ہے، اور جو بائیں طرف بیٹھتا ہے وہ اس کے مقابلے کم عزت والا سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ اس کا داہنا ہاتھ ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عدل و انصاف کرنے والے کل نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوں گے۔ اب ایک سوال ہوگا کہ اللہ کا بایاں بھی ہے؟ تو فرمایا وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی کسی چیز کے اندر عیب نہیں ہے۔ اس ہاتھ کو جو فضیلت ہے اس ہاتھ کو حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ کا دونوں ہاتھ
وہ ایک ہی فضیلت والا ہے، کسی کے اندر کوئی کمی نہیں۔ فرمایا کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بٹھائیں گے؟ الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے حکموں میں، اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، واہلیہم، اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، وما ولو، اور جو ان کے اختیار میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہر ایک سے جو لوگ عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نور کے منبر پر اسے بٹھائیں گے۔ بتائیے، جس وقت نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ نور کے منبر پر انہیں بٹھائیں گے۔ کتنا بڑا مقام عدل و انصاف کرنے والے کا۔ فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم توڑ مروڑ کے کرو گے، یعنی غلط گواہی دو گے، او تعرضوا، یا سچی گواہی دینے سے بچو گے، اگر تمہیں کہیں گواہ میں پیش کیا جائے اور تمہیں حقیقت حال معلوم ہے، اس کے باوجود گواہی نہ دو گے، تو فرمایا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تم جانتے ہوئے بھی سچ گواہی نہیں دے رہے ہو۔ تلوو کا مطلب یہ ہے کہ تحرف الشہادہ، کہ شہادت کو بدل دی جائے، کہ سچی گواہی کو جھوٹی گواہی بنا دی جائے، سچ کو جھوٹ بنا دیا جائے اور غلط گواہی دے دی جائے۔ اور تعرضو کا مطلب یہ ہے کہ حق کو چھپا دیا جائے، جو حق ہے اس کو چھپا دیا جائے۔ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ قتل ناحق ہوا ہے، اس کے باوجود اس حق کو چھپا دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا، جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہے، اس کے دل کے اندر کوئی گناہ ہے، اس کے دل کے اندر مرض ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ نے فرمایا کہ شہادت کو نہ چھپاؤ، گواہی کو نہ چھپاؤ، جو حق ہے اس کی گواہی دے دو۔ بلکہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الشہداء الذی یأتی بشہادتی قبل ان یسألہا، کہ سوال کرنے سے پہلے، گواہی مانگنے سے پہلے جو شخص گواہی دے دیتا ہے وہ بہترین گواہی دینے والا ہے، چونکہ اس کو حق کا علم ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا تب وہ گواہی دے گا تو کسی کا حق مارا جائے گا، اس سے پہلے کہ کسی کے حق کو دبایا جائے تم صحیح گواہی دے دو، یہ بہترین گواہی ہے۔ فرمایا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے کہ تمہیں اس کا صلہ دیں گے، بدلہ دیں گے۔ اچھا کرو گے تو اچھائی کا بدلہ دیں گے، برا کرو گے تو برائی کا بدلہ دیں گے۔ 2 آیت ہیں، سن لیجیے، بہت آسان اور کم مضمون والی آیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اس آیت میں اہل ایمان کو جن چیزوں پر انہوں نے ایمان لایا ہے اس پر ثابت قدم رہنے، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کا حکم دیا کہ اے ایمان والو آمنو، مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھو، ایمان لاؤ۔ کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل کیا، والکتاب الذی انزل من قبل، اپنے رسول پر نازل کیا اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے جو انبیاء ہوئے ان پر نازل کیا۔ تمام کتابوں پر ایمان رکھو۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو لے آئے لیکن اس کو دل سے مانو، زبان سے بھی اقرار کرو اور دل سے بھی اس کو مانو۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کو خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا بموسیٰ، اے ایمان والو جنہوں نے موسیٰ پر ایمان لایا۔ آمنو، جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، ان کو حکم ہے کہ آمنو بمحمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ یہود و نصارہ، یہود صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور عیسائی نصرانی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف مانتے ہیں۔ تو گویا مفسرین نے فرمایا، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں سے حکم فرمایا ہے
کہ تم حضرت عیسیٰ کو بھی مانو، حضرت موسیٰ کو بھی مانو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، تب تمہارا ایمان جا کر کے مکمل ہوگا۔ ایک نبی کا بھی انکار کوئی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، مومن نہیں رہے گا۔ ایک نبی کا بھی انکار، ایک آیت کا بھی کوئی منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کا کفر کرے، ملائکہ کا انکار کرے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے اور آخرت کا انکار کرے، فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، اب ہدایت اس کے لیے مقدر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں یوم آخرت پر اور اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بارزا للناس، کہ لوگوں کے درمیان جلوہ افروز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فأتاہ رجل، ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ مل ایمان، تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے ایمان کیا ہے۔ آج صبح آپ نے سنا اسلام کیا ہے، یہاں پوچھ رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ فرمایا ان تؤمن باللہ، اسلام کے بارے میں فرمایا کہ تم اللہ کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور رسول کی رسالت کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اور روزے رکھو، یہ اسلام ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر اور اللہ سے ملاقات پر، کہ کل قیامت میں اللہ سے ملنا ہے، ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالبعث الآخر، اور دوسری بار تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اور ایک روایت میں آیا کہ وتؤمن بالقدر کلی، اللہ کے ہر فیصلے پر، ہر تقدیر پر ایمان لاؤ کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ صحیح ہے، یہ ہے ایمان۔ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا منکر ہوگا، آخرت کے دن کا منکر ہوگا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے گا، اب وہ اس کے حق میں ہدایت نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ثم کفروا، اس کے بعد کافر ہو گئے، پھر ایمان لایا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، پہلے ایمان لایا پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لایا پھر کافر ہوئے، اور کفر میں اس قدر بڑھتے گئے کہ وہ بہت دور بڑھتے چلے گئے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں کو حکم ہو رہا ہے، یہودیوں کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ بعضوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا اور بعضوں نے نہیں مانا۔ تو جنہوں نے مانا ان کے بارے میں آیا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، پھر حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا کہ ایمان لائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، پھر کفر اختیار کرے گا، یعنی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانے گا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ مانے کہ یہ نبی آخر الزماں نہیں ہے، ان کا انکار کر دے، تو فرمایا کہ ثم ازدادوا کفرا، وہ کفر میں آگے بڑھتے چلے جائے گا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کی مغفرت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے کفر اختیار کرتے کرتے اس حد تک یہ پہنچ گیا ہے کہ اب اسی کفر پر یہ مر چکا، تو کفر پر جو مر جاتا ہے اس کی مغفرت کبھی نہیں ہوتی۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ اس کو، ایسے کافروں کو معاف نہیں کریں گے، اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور بار بار کفر کرنے کی وجہ سے، بار بار اللہ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے راہ راست بھی اسے نہیں دکھلائیں گے۔ ولا لیہدیہم سبیلا، سیدھے راستے کی ان کو رہنمائی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر بار بار کفر کی وجہ سے مہر لگ چکی ہوگی، اور جن کے دلوں پر کفر کی وجہ سے مہر لگ جاتی ہے پھر اس کو صحیح راہ نہیں دکھتا ہے۔ چلیے باقی آئندہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم۔